پھر میری ایک فرینڈ تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ ہاں چلتے ہیں، ہماری اپنی دنیا ہے، وہاں پہ ہمارا جو گرو ہوگا۔ میں ان چیزوں سے بالکل واقف تھی، لیکن وہاں پہ جب میں نے دیکھا ہے کہ جو 2-3 دن میرے گزر گئے تو گرو نے مجھے کہا کہ تم رات کو تیار ہوگی، یہاں پہ لوگ جو آئیں گے جو وہ ڈیمانڈ کریں گے آپ اس کی ڈیمانڈ بھی پوری کریں گے۔ پھر میں نے کہا چلو آپ کہتے ہیں میں صفائی وغیرہ کروں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ نے تیار ہو کے پروگرام پہ جانا ہے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ان سے مطلب کسی طریقے سے ان سے پیسے لینے ہیں تاکہ ہم کرایہ دیں، کچھ کھائیں پیئیں، اس کو بس میرا پسند ہے میرے روم میں بھیجو یا میرے ساتھ رات کے لیے بھیجو۔ تو میں ان چیزوں کے بالکل خلاف تھی۔ ابھی تک وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ابھی بھی آپ کی فیملی آپ سے رابطہ نہیں کرتی، آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتی؟ نہیں، ابھی تو میرے بہت سی فیملی مطلب اللہ ان کو بخشے جو فوت ہو چکے ہیں، لیکن جس کو میں نہ بھی جانتی وہ بھی میرے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں۔ میرے ساتھ تعلقات اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی جب گھر میں شادیاں وغیرہ اس طرح ہوتی ہے تو میں ان کو گفٹیں بیچتی ہوں، میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ صرف گفٹ آپ بھیجتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے؟ نہیں، وہ اپنے مطلب کے لیے ہوتے ہیں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے۔ پہلے مجھے کہتے ہیں کہ اس طرح ہے میری بیٹی کی شادی ہے، یا آپ کی بانجی، آپ کی بھتیجی، یہ ہے وہ ہے، تم کیا گفٹ دو گے؟ پہلے تو مجھے بہت پولائٹ طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ جب میں گفٹ بھیج دی تو پھر مجھے کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، اگر 2-3 دن ہے آنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ماحول اس طرح ہے کہ لوگ باتیں کریں گے۔ آپ کے ساتھ اس وقت کتنے خواجہ سرا منسلک ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ تقریباً 40 سے 60 تک ہے، لیکن وہ میرے رننگ کاروبار میں ہے۔ اور اس طرح تو میرے ساتھ الحمدللہ میں نے تقریباً 150 خواجہ سرا کو ٹریننگ دی ہے۔ آپ کی کمیونٹی کے جو خواجہ سرا ہیں جو آج بھی ناچ گانے کو ترجیح دیتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ناچ گانا اگر وہ چھوڑ دیں تو وہ فاقوں سے مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کے پی میں میرا اپنا انڈسٹری کے طور پہ میں کام کر رہی ہوں، تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز یہ ناچ گانا یہ ایک مطلب ایکٹیویٹی کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، ان کو اگر کوئی فیسیلیٹیٹ کرے تو بالکل وہ آ سکتے ہیں اور آنا چاہتے بھی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد دورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان۔ آج میرے ساتھ ایک ایسے ٹرانسجینڈر موجود ہیں جنہوں نے ناچ گانے کی دنیا کو ترک کر کے باعزت طریقے سے رزق کمانے کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے کتنا ٹائم ناچ گانے میں زندگی گزاری اور یہ خیال ان کے دل میں کیسے آیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ کترینہ، آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ کترینہ، یہ کاروبار آپ نے کتنا عرصہ ہوا شروع کیا ہے؟ سر میں جب گھر میں تھی اپنے امی ابو کے پاس تھی تو اس وقت تو میں ایجوکیشن میں تھی، 8 تک میں نے تعلیم گھر میں حاصل کیا۔ جب میری والدہ کی فوتگی ہوئی تو پھر مجھے مجبوراً اپنے گھر سے نکلنا پڑا، کیونکہ سر آپ کو پتہ ہے ہماری فیملی ہمیں مطلب ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ میری اپنے بھائی اپنی مطلب بہنیں اچھی ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی یہاں پہ، لیکن ہمارے اپنے بھائی، میرے اپنے کوزن، میرے ماموں، چچا زاد بھائی، وہ سب مجھ پہ طنز کر رہے تھے اور میرے ساتھ مطلب مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ ہماری فیملی میں خواجہ سرا ہے، خسرا ہے، اور یہ کیا کام کرے گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یعنی نہ یہ ہی میں ہے نہ شی میں، مطلب مختلف قسم کی۔ یعنی آپ کو وہ عزت نہیں ملی جو گھر میں دیگر بچوں کو مل رہی تھی، بالکل وہاں سے باغی ہو کر آپ نے یہ پھر ناچ گانے کی طرف رخ کیا؟ پھر میں گرو کے پاس، پھر میری ایک فرینڈ تھی تو اس نے مجھے بتایا کہ ہاں چلتے ہیں، ہماری اپنی دنیا ہے، وہاں پہ ہمارا جو گرو ہوگا۔ میں ان چیزوں سے بالکل واقف تھی، تو پھر وہ مجھے لے گئی۔ جب میں وہاں پہ گئی تو میں تو 2-3 دن وہاں پہ مہمان تھی، لیکن وہاں پہ جب میں نے دیکھا ہے کہ جو 2-3 دن میرے گزر گئی تو گرو نے مجھے کہا کہ تم رات کو تیار ہوگی، یہاں پہ لوگ جو آئیں گے جو وہ ڈیمانڈ کریں گے آپ اس کی ڈیمانڈ بھی پوری کریں گے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ کچھ کھانا پینا بھی ہے، اب تو مہمان تھی 2-3 دن، ہم نے آپ کو نہیں مطلب تکلیف نہیں دیا، آپ سے کچھ بات نہیں کی اس وجہ سے، لیکن ابھی آپ نے یہاں پہ زندگی گزارنی ہے تو ہمارے اصولوں پہ گزارنی ہے۔ تو میں تو ان چیزوں پہ بہت زیادہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ پھر میں نے کہا چلو آپ کہتے ہیں میں صفائی وغیرہ کروں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، آپ نے تیار ہو کے پروگرام پہ جانا ہے، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ان سے مطلب کسی طریقے سے ان سے پیسے لینے ہیں تاکہ ہم کرایہ دیں، کچھ کھائیں پیئیں۔ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی جب آپ
نے یہ سوسائٹی جوائن کی؟ اس وقت تقریباً میری عمر 13-14 سال تھی اس طرح، بالکل ہاں۔ اور کتنا عرصہ پھر آپ نے یہ اپنا جو زندگی تھی وہ ناچ گانے میں گزاری ہے؟ پھر میں نے تقریباً 2-3 مہینے وہاں پہ ناچ گانے میں گزاری، کیونکہ مجھے وہ ماحول اچھا نہیں لگا، کیونکہ ہم وہاں پہ بیٹھتے تھے، ایسے باہر سے کوئی آتا تھا، مطلب یہ ان ایجوکیٹڈ لوگ جیسے ہم، مطلب حیوان بیٹھے ہیں، دیکھ کے ہم پہ مطلب انگلی لگاتے کہ اس کو بس میرا پسند ہے، میرے روم میں بھیجو یا میرے ساتھ رات کے لیے بھیجو، تو میں ان چیزوں کے بالکل خلاف تھی۔ آپ 8ویں جماعت تک آپ نے تعلیم گھر میں حاصل کی، اس کے بعد یہ آپ کی تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا اور کن وجوہات کی بنا پر آپ نے تعلیم چھوڑی؟ پھر میری مجبوری تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ٹرانسجینڈر تو ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، نہ ان کو تعلیم کی کوئی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، تو مجبوراً پھر 9 اور 10 میں نے پرائیویٹ کی ہے۔ پھر فرسٹ ایئر میں نے وہ بھی اپنے مدد کے تحت فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی ہے، ابھی میں تھرڈ ایئر میں نے کی ہے۔ تو اس وجہ سے بس پھر مجھے ایک دن پتہ لگا کہ یو ایس ایٹ کا ایک پروگرام تھا وہاں پہ ٹرانسجینڈر کے لیے، TTC کالج ٹیکنیکل، وہاں پہ میں گئی تو وہاں پہ ڈریس میکنگ اور فیشن ڈیزائننگ کا ایک 6 منتھس کا کورس سٹارٹ ہوا تھا، وہاں پہ میں نے ڈائریکٹ ایڈمیشن لی ہے۔ پھر الحمدللہ 6 مہینوں میں وہاں پہ میں نے بہت کچھ سیکھا، لیکن وہاں پہ میری فرسٹ پوزیشن بھی آئی، اور پھر میں ڈائریکٹ وہاں صدر میں میری میڈم تھی، میں ان کے ساتھ بیٹھ گئی، میں نے مطلب اس کے ساتھ ٹیلرنگ کا کام سٹارٹ کیا۔ آپ یہ بتائیں، جب آپ گھر سے آ گئے اور یہ جو بری سوسائٹی تھی اس میں آپ شامل ہو گئے، تو گھر والوں نے آپ کے ساتھ تعلق ختم کر دیا کہ نہیں آپ کو چاہ رہے تھے کہ وہ آپ کو واپس لے کے جائیں؟ وہ ابھی تک مطلب میں عجیب سی میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی تک وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی جب آپ نے باعزت روزگار کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے اور آپ کی جو کمیونٹی کی اور جو خواجہ سرا ہیں جو ایک باعزت طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں یا اپنا روزگار کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی آپ نے ایک سہولت فراہم کی ہوئی ہے، تو ابھی بھی آپ کی فیملی آپ سے رابطہ نہیں کرتی، آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتی؟ نہیں، ابھی تو میرے بہت سی فیملی، مطلب اللہ ان کو بخشے جو فوت ہو چکے ہیں، لیکن جس کو میں نہ بھی جانتی وہ بھی میرے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بس مطلب ابھی یہ ایسے بزنس کر رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے، مطلب میرے ساتھ تعلقات اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کی جب گھر میں شادیاں وغیرہ اس طرح ہوتی ہے تو میں ان کو گفٹیں بیچتی ہوں، میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ صرف گفٹ آپ بھیجتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتے؟ نہیں، وہ اپنے مطلب کے لیے ہوتے ہیں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے، پہلے مجھے کہتے ہیں کہ اس طرح ہے میری بیٹی کی شادی ہے، یا آپ کی بانجی، آپ کی بھتیجی، یہ ہے وہ ہے، تم کیا گفٹ دو گے؟ پہلے تو مجھے بہت پولائٹ طریقے سے سمجھاتے ہیں، جب میں گفٹ بھیج دی تو پھر مجھے کہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، اگر 2-3 دن ہے آنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر ماحول اس طرح ہے کہ لوگ باتیں کریں گے کہ پھر وہ خواجہ سرا آیا ہے، پھر وہاں پہ پھر ماحول آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو چھیڑیں گے، تو مجھے آپ خیر گزارا کرے، پھر میں جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ابھی جو آپ کا بزنس ہے یہ جس مقام پہ آیا ہے اس میں آپ کو مدد کس نے فراہم کی ہے؟ فرسٹ آل تو میں IDBP کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، میڈم نورین جو ہماری بالکل بہن ہیں، ہماری گڑیا ہیں، اس نے مجھے بہت بہنوں ماں کی طرح بالکل مجھے فیسیلیٹیٹ کیا۔ سر یاسر صاحب ہے یہاں پہ، سر سلمان صاحب ہیں، انہوں نے بالکل یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک ٹرانسجینڈر ہے، خواجہ سرا ہے، مطلب معاشرے سے کم نظر سے دیکھتے ہیں، وہ مجھے اس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے جیسے مطلب یہاں پہ فیمیل بھی ہے میرے ساتھ ہیں، ان سے زیادہ میری وہ رسپیکٹ کرتے، اللہ ان کو اور بھی خوشیاں اور ترقیاں دے، میں تو ان سے بہت سیٹسفائی ہوں۔ آپ کے ساتھ اس وقت کتنے خواجہ سرا منسلک ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ تقریباً 40 سے 60 تک ہے، لیکن وہ میرے رننگ کاروبار میں ہے، اور اس طرح تو میرے ساتھ الحمدللہ میں نے تقریباً 150 خواجہ سرا کو ٹریننگ دی ہے، لیکن وہ ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ فنانشلی طور پہ ان کے جس سے میرے پہلے حالات خراب تھے، تو وہ بس اپنی ڈیروں میں مطلب سٹیچنگ کا کام سیکھ کے، میں خود بیوٹیشین بھی ہوں، سٹیچنگ بھی میں کرتی ہوں، اور میرے ریسٹ ٹیکنیکل ویکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے بہت سے خواجہ سرا کو ٹریننگ بھی دی اپنی مدد آپ کے تحت، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیں بالکل فیسیلیٹیٹ نہیں کرے۔
آپ جو آپ کی کمیونٹی کی جو خواجہ سراں ہیں جو آج بھی ناچ گانے کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ناچ گانا اگر وہ چھوڑ دیں تو وہ فاقوں سے مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ پازیٹیو طریقے سے آئے، ہمارا رب جو ہے وہ ہمارا مددگار ہے۔ جس طرح میں نے موقع کہتے ہیں نا خالی ہاتھ پہ میں نے سٹارٹ لیا، آج الحمدللہ میں چیمبر آف کامرس کے ساتھ ٹی ٹی بی کے ساتھ مطلب کے پی میں میرا اپنا انڈسٹری کے طور پہ میں کام کر رہی ہوں۔ تو میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز یہ ناچ گانا یہ ایک مطلب یہ ایکٹیویٹی کچھ دنوں کے لیے ہوتی ہے، پرمنٹ آپ نے بزنس پہ آنا ہوگا، آپ نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہوگا، اس لیے معاشرہ بھی آپ کی عزت کرے گی۔ لیکن یہاں پہ میں ایک سوال یہ کہوں گی کہ ان کو اگر کوئی فیسیلیٹیٹ کرے تو بالکل وہ آ سکتے ہیں اور آنا چاہتے بھی ہیں، لیکن ان کے لیے فنانشلی بہت زیادہ ایشوز ہیں۔ اگر کوئی خواجہ سرا آپ سے رابطہ کرے اور وہ چاہے کہ وہ آپ کے اس گروپ میں شامل ہو جائے تو آپ اس کو کیا کہیں گی؟ ویلکم کریں گی ان کو؟ اس کی شرط کیا ہوگی؟ میں اس کو اس لیے ویلکم کہوں گی کہ یہ میرا ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جس طرح بلقیس عیدی عبدالستار عیدی نہیں ہے لیکن اس کا نام ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہاں کے پی میں نے آل ورلڈ میں کیترینہ کا نام ایک سوشل ورکر سوشل ایکٹیوسٹ کے نام پہ زندہ ہو۔ میں نہ بھی ہوں تو لوگ میرے انسٹیٹیوٹ سے میری جو محنت ہے اس کو مطلب وہ سٹارٹ رکھے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہ ہوں تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ جی ناظرین، آپ نے کترینہ کی باتیں سنی۔ یہ ان خواجہ سراؤں کے لیے مثال ہے جو آج بھی باعزت روزگار کی بجائے ناچ گانے کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اگر وہ ناچ گانا چھوڑ دیں گے تو وہ فاقوں سے مر جائیں گے اور ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوگی۔ کترینہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر خواجہ سرا بھی باعزت روزگار کی جانب آنا چاہیں تو ان کو مواقع مل سکتے ہیں، اور ان میں اللہ بھی ان کی مدد کرے گا۔ کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد دورانی، ڈیلی میدان، پشاور۔